الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشر ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھیے محمد والے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر اصلاح امت کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے خدا کا بنایا ہوا مقرر کردہ نظام ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مقدس عاشوراء میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنے مقاصد شہادت و قیام میں سے قرار دیا اور یہ فرمایا کہ اصلاح امت جد از طریق امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور مطابق با سیرت معصومین، سیرت انبیاء و سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام. چونکہ معاشرہ انسانی افراد کا مجموعہ ہے اور انسانی افراد کا مجموعہ خواہ نخواہ معرض فساد میں ہے، اور جو چیز مسلسل معرض فساد میں ہو اس کے لیے مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے. خداوند تبارک و تعالی نے چونکہ خدا کی ذات خالق بشر ہے و رب بشر ہے و ہادی بشر ہے، لہذا انسان کی تمام ضرورتیں، انسان کی حیات کی تمام ضرورتیں انسان کو مہیا کی، اور ان میں سے اہم ترین ضرورت انسان کی ایک اصلاحی نظام ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو فساد سے پاک رکھ سکتا ہے. چونکہ یہ طے ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے جب انسان کو ارادہ و اختیار دے دیا ہے اور انسان کی دوسری طرف سے رہنمائی فرما دی ہے شریعت کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، کتب آسمانی کے ذریعے سے، انسان کو اب خدا کی جانب سے مجبور نہیں کیا جائے گا ہدایت پر. چونکہ جن موجودات کو آپ تعالیٰ نے مجبور کیا ہے ہدایت پر، انہیں اختیار نہیں دیا، انہیں ارادہ نہیں دیا، یعنی انہیں ہدایت یافتہ پیدا نہیں کیا جنہیں ارادہ و اختیار دیا ہے. یا ہدایت کی ہے یا ہدایت دکھائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن مجید نے یہ نقل کیا دلیل کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. خدا کی ذات ہر شے کی نسبت ہادی ہے. اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کی خالق ذات خدا ہے، اور ہر چیز جو خلق فرمائی ہے اسے ساتھ ہدایت بھی کی ہے. ایک ذرے سے لے کر کہکشان تک، اور مادی موجودات سے لے کر مجردات تک، ملائکہ کے
سمیت خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو خالق بھی کیا ہے، ہدایت بھی فرمائی ہے۔ یہ ہدایت تکوینی ہے اور ہدایت جبری ہے۔ ہدایت تکوینی، ہدایت جبری ہے، اور کوئی موجود ہدایت تکوینی کے مقابلے میں گمراہی اختیار نہیں کر سکتا۔ سورج، چاند، ستارے، تمام موجودات ہدایت یافتہ ہیں تکویناً خدا کی جانب سے۔ ہر ایک کو خلق فرما کر اسے اس کے مدار میں، اسے اس کے راستے میں ڈال دیا حق تعالیٰ نے۔ لیکن انسان اور انسان جیسی مخلوقات، کہ جن انسان جیسی مخلوقات ہیں، انہیں مجبور نہیں کیا خداوند تعالیٰ نے ہدایت پر، بلکہ انہیں ہدایت دکھا دی، انہیں ہدایت تعلیم دے دی، ان تک ہدایت پہنچا دی، اور دوسری طرف سے انسان کو اختیار دیا کہ خدا کی ہدایت کو خود انسان اپنائے اور اس کے مطابق عمل کرے انسان۔ لہذا انسان اختیاراً ہدایت اختیار کرے گا، انتخاب کرے گا، حق انتخاب دیا ہے خدا نے، اور یہی باعث فضیلت انسان و باعث برتری انسان ہے کہ اگر ہدایت یافتہ ہو جائے اور ہدایت پالے تو اس میں اس کا اپنا کارنامہ بھی بیچ میں شامل ہے، اس کی اپنی بھی کارکردگی بیچ میں شامل ہے۔ لیکن ملائکہ کی اپنی کارکردگی نہیں ہے کوئی بھی، انہیں خدا نے پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے، انسان کو خود پاک و پاکیزہ بننا ہے۔ ملائکہ مجبور ہیں معروف پر اور ممنوع ہے منکرات ان کے لیے، تکویناً ممنوع ہے، لیکن انسان معروف و منکر کی دنیا میں پیدا ہوا ہے، مجاز و ممنوع کی دنیا میں پیدا ہوا ہے، جہاں مجازات بھی ہیں، یعنی مجاز چیزیں بھی ہیں، جہاں ممنوع چیزیں بھی ہیں، مضر و مفید کے درمیان پیدا ہوا ہے انسان، نجات و ہلاکت کے دوراہے پہ پیدا ہوا ہے انسان۔ خطر شدید ہے، لیکن اگر نجات پالے عظمت بھی بہت زیادہ ہے۔ ملائکہ کی تطہیر خود خدا نے کی، انسان کو اپنی تطہیر خود کرنا ہے، البتہ اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق۔ اور انسان میں یہ خصوصیت ہے، اگر پستی و زوال کی طرف چلا جائے وہ بھی اختیاراً جائے گا، انتخاب کرے گا پستی کا راستہ، اور پست ہوتے ہوئے اتنا پست ہو جائے گا کہ پست ترین موجودات سے بھی نیچے جا گرے گا۔ اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل، جانوروں سے بھی پستر ہو جاتا ہے انسان۔ شیطنت پہ آ جائے، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، شیطان کا امام بن جاتا ہے انسان، ابلیس اس کا مرید ہو جاتا ہے۔ یہ صلاحیت ہے انسان کی۔ اور اگر درندگی پہ اتر آئے انسان، درندے کو مسخر کر لیتا ہے، درندے کی ناک میں نکیل ڈال لیتا ہے، اس کو ناچ نچاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے درندے سرکس میں انسان کے ہاتھوں مسخر، درندوں کو ناچ نچاتا ہے، وہ انسان کی صلاحیت ہے یہ۔ اور اگر راہ ملکوت پہ نکلے، پاکیزگی و طہارت کے راستے پہ نکلے، سعادت کے راستے پہ نکلے، ملائکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، امام ملکوت و امام ملائکہ بن جاتا ہے انسان۔ بے پناہ صلاحیت خدا نے انسان کو دی ہے۔ یہی معمولی انسان، اب نہ کہ انسان معصوم، انسان معصوم و انسان کامل ہم نہیں احاطہ کر سکتے اس کا۔ اپنی بات کریں، معمولی انسان، اسی کو بے پناہ صلاحیتیں خدا نے دی۔ یہ جو کوچہ و محلہ میں ہے، یہ معمولی انسان، بے پناہ صلاحیتیں خدا نے دی ہیں۔ اگر اس پر انکشاف ہو جائے خود اپنا کہ میں کون ہوں، مجھے خدا نے کیا بنایا ہے، تو کبھی خود کو کھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ سے اجنبی ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اے انسان سب کچھ بھول جا لیکن اپنے آپ کو نہ بھولنا، خود کو نہ بھولنا، اور بیگانگی ذات کا شکار نہ ہونا کہ ہر چیز بھول جائے گا تو،
ہو جاتا ہے کبھی انسان. بس ہر میدان میں انسان اپنی صلاحیتوں کو اگر بروئے کار لائے، ضائع نہ کرے انہیں. انسان میں مثبت و منفی صلاحیتیں فراوان ہیں، لیکن دونوں ضائع کر دیتا ہے. بس جتنی شیطنت کر رہا ہے اس سے زیادہ کر سکتا ہے، جتنی غلطیاں کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، اور جتنی اچھائی و بھلائی کا کام کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. کہیں بھی توقف نہیں ہے، آخری سٹاپ انسان کا کہیں بھی نہیں ہے. اسٹیشن ہے، منزلیں ہیں، لیکن رکنا نہیں ہے کہیں بھی. منزل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کاروان نزول کرتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے. پڑاؤ ڈالنے کو نزول کہتے ہیں. وقتی طور پر جہاں انسان تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے رکتا ہے اس کو منزل کہتے ہیں. ٹھہرتا ہے جہاں، نفس تازہ کرتا ہے جہاں پر، وہ منزلیں ہیں. لیکن حد نہیں ہے انسان کی مقرر کہ کہاں تک جا سکتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ کو بہت ساری تعلیمات دیں، جیسا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو نہج البلاغہ میں وہ معروف وصیت نامہ مکتوب صورت میں دیا. پڑھیں، مطالعہ کریں اس کا نہج البلاغہ میں، امام حسن علیہ السلام کے نام وصیت نامے کا. جناب محمد ابن حنفیہ کو مختصر الفاظ میں وصیتیں فرمائیں. ایک جملے کی ایک آدھے جملے کی وصیت، 2-3 الفاظ کا ایک جملہ، لیکن نہایت ہی حکیمانہ جملہ اور بہت ہی عظیم جملہ. حضرت نے فرمایا اقرا ورقہ، دو لفظ، اقرا ورقہ. اقرا یعنی پڑھتے جاؤ، حاصل کرتے جاؤ، سیکھتے جاؤ، رکو نہیں. اور ارتقا کرتے جاؤ، تکامل کرتے جاؤ، رکو نہیں کہیں بھی. کہ تیری کو منزل آخری خدا نے نہیں بنائی کہ جہاں جا کر کہے کہ اب یہاں تک مجھے پہنچنا تھا، یہاں رک گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے عموماً عام عامت الناس کی بات کر رہا ہوں، اور ہر معاشرے میں تقریباً کم و بیش ہے، اور آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگ سرخرو کہتے ہیں، ہم سرخرو ہو گئے. کب ہو گئے؟ جب بچے پال کے جوان کر کے ان کے شادی بیاہ کر دیے اور ان کو خوشحال کر کے اپنے گھروں میں بسا دیا، کہتے ہیں ہم سرخرو ہو گئے. یہ انسانی سرخری نہیں ہے. یعنی کل ہدف انسان کا یہ ہے کہ پہلے بچہ پیدا کرے، پھر بچہ بڑا کرے، اور پھر بچے کو بیاہ کے اپنے گھر بھیج دے، اور یہ کہے کہ بس میں کامیاب ہو گیا. پھر کہے فوز کو میرا بالکعبہ، جو ساری ذمہ داریاں تھیں میری میں نے ادا کر دی. اگر یہ ذمہ داریاں انسان 60 سال میں 50 سال میں یہ کام کرتا ہے، خوب یہ مرغی سال میں کئی دفعہ یہ کام کرتی ہے. یہ مرغوں اور مرغیوں کی مؤثر خروئی ہے، اور ان کے بچے اولاد ہوتی بھی انسان سے زیادہ ہے. ہم 2-3 پال کے سرخرو کرتے ہیں، وہ ہر نوبت میں 40-50 پال کے سرخرو کرتی. اگر انڈا دینا، بچہ نکالنا اور بچے کا پیٹ بھرنا ہی سرخروئی ہے، اور اسے جوان کر کے کسی گھر میں بسا دینا سرخروئی ہے، تو مرغی زیادہ سرخروتا رہے ہم سے. یہی کام کرتی ہے. انسان کی کوئی حد نہیں ہے کمال کی. لیکن یہی انسان عرض کیا کہ بہت خطرات میں ہے، گھرا ہوا ہے ہر طرف سے. ایک تو خدا نے اسے پیدا کیا احسن تقویم میں، یعنی نقشہ بہت خوبصورت بنایا، لیکن نقطہ جس پہ رکھا جا کر کہ یہاں سے تجھے اوپر آنا ہے، وہ بالکل نچلا آخری نقطہ اسفل سافلین میں. بہترین تقویم میں پیدا کیا اور اسفل سافلین میں جا کے اس کو رکھا، اور پھر دعوت دی اس کو، تعالو اب اوپر آ، اب میری طرف آ، ادعونی، اب مجھے بلا. اب میرا
ہاتھ تھام، میں تجھے اوپر اپنی طرف بلاؤں گا. مشکل کام ہے یہ. اور اس راہ میں موانع اور مشکلات اور رکاوٹیں فراوان. کس طرح سے آپ خود تنہا نہیں آنا، خانقاہیت تنہا آنے کو کہتے ہیں. تنہا ہے خود انسان. ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی ذات کی حد تک سوچتے ہیں بس کہ ہم کہیں پہنچ جائیں، نفسا نفسی. اور خدا نے فرمایا کہ ہاں آپ او اسفل سافلین سے او اعلی علیین تک، لیکن تنہا نہیں آنا. کیوں تنہا نہیں آنا؟ چونکہ آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. جن کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. خسارے میں جتنے ہیں ڈوبے ہوئے، ان سب کو خسارے سے نکال کر منافع تک پہنچانا ہے آپ نے. جو تنہا آئے گا اس کو یا تو لوٹا دیا جائے گا، یا اگر بہت ہی جگہ دی جائے تو وہ جنت کے گیٹ کے ساتھ ہی کسی جگہ اس کو بٹھا دیا جائے گا. اس کے لیے کوئی اعلیٰ درجات نہیں ہیں جو تنہا جائے گا جنت میں، بہشت میں. خانقاہی اگر جنت میں پہنچ بھی گیا، کیونکہ بہت سارے خوش ہیں کہ ہم نے کمرہ ریزرو کروایا ہوا ہے، لیکن جس ایجنٹ کے ذریعے کروایا ہے اس کو اتھارٹی نہیں ہے، یا جس نمبر پہ کروایا ہے وہ نمبر رانگ ہے. پہلے چیک کر لے انسان کہ صحیح ہوا بھی یا نہیں ہوا. ہوتا ہے نا مسا اوقات آپ جاتے ہیں، ٹکٹ ریزرو کروائی، وہاں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے نام کی کوئی سیٹ یہاں نہیں ہے. کس نے کروایا، کہاں ہوا، پتہ نہیں کس سے آپ کا رابطہ ہو گیا، اس نے کہا جی کروا دیا میں نے آپ کا کام. عموماً بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ڈھینگے مارنے والے جن سے کوئی کام ہو نہیں سکتا، لیکن ہر ایک کو وعدہ دیتے ہیں کہ میں کروں گا یہ کام آپ کا، اور 20 لوگوں کا کام ذمہ لیا ہوتا ہے، کرتے کسی کا بھی نہیں ہے. ان کے وعدے پہ چلا جائے انسان، سیٹ نہیں ملتی. وہ بھی اسی طرح اگر کسی جعلی ایجنٹ سے جنت لے لی اور اس نے کہا ریزرو ہو گئی آپ کے لیے اور آپ جائیں، کھلا ہے دروازہ آپ کے سامنے، ممکن ہے نہ ہو ایسے. برفرض اگر انسان پہنچ بھی جائے، خانقاہی انسان جنت تک رسائی ہو بھی جائے اگر اس کی، اتنا بڑا درجہ اور مقام نہیں ملے گا اس کو، چونکہ تنہا گیا ہے، اکیلا گیا ہے. لیکن جو جائے ساتھ ایک امت کو بھی نجات دے کے جائے، ساتھ ایک معاشرے کو بھی نجات دے کے جائے، ساتھ ایک نسل کو بھی نجات لے کے جائے، اس کا مقام خدا کی بارگاہ وہ مقربین میں سے ہے، وہ اعلی علیین میں سے ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، باہم آؤ خدا کی طرف، اکیلے اکیلے نہ آؤ، الگ الگ نہ آؤ. تمہیں امت بنایا گیا، باہم آؤ، تم ایک ساتھ ہو. تم ایک ساتھ آنے کے لیے، باہم ہونے کے لیے طریقہ بتایا کہ نمازیں تو تم الگ الگ پڑھ سکتے ہو، لیکن خدا نے ایک دوسرے سے مربوط کیا، اور اتنا مربوط کیا جتنا ایک خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں. ایک خاندان کے لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہوتا ہے. اتنا تعلق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کا حق ان کو دیا گیا ہے. اس طرح سے انسان باہم ہو جائے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر امت ساتھ لے کر وہاں پہنچنا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، ورنہ اکیلا جانا پڑے گا. اکیلے کی کوئی ضمانت نہیں ہے وہاں پہنچنے دیں یا نہ جانے دیں. امت بنائیں اور امت بنا کر ساتھ لے کر جائیں. اس لیے امام کا مرتبہ کہ ہر انسان کو امام کے ساتھ معشور کیا جائے گا. امام کے ساتھ امت معشور ہوتی ہے. نہ امام اکیلا قبول ہوگا، نہ امت الگ الگ تنہا تنہا قبول ہوگی. امام آئے امت کے ساتھ، امت آئے امام کے ساتھ. اپنی امت کے ساتھ آئیں، امت بن کر جائیں، باہم جائیں اس راستے میں. چونکہ خدا نے پیدا ایسا کیا ہے، ہمیں ہمارے اندر ایسی صفات رکھی ہیں. خدا نے ہمیں الگ تھلگ کٹا ہوا ایک دوسرے سے لا تعلق اور بیگانہ پیدا نہیں کیا. اجتماعیت کی روح ہمارے اندر ڈال کر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ مربوط رہیں ایک دوسرے سے. اور سب سے اہم ترین رابطہ یہ ہے کہ مدد کرو ایک دوسرے کی.
مدد یہ نہیں کہ اگر اس کا پیٹ خالی ہے تو اس کے پیٹ میں کچھ ڈال دو. پیٹ میں کچھ ڈالنا بھی مدد ہے، لیکن سب سے اہم مدد یہ کہ اس کے ذہن میں بھی کچھ ڈال دو، اس کے دل میں بھی کچھ ڈال دو. چونکہ ذہنی اور دل کی حاجت شدید تر ہے، بیشتر ہے انسان کے پیٹ کی حاجت سے. جو صرف لوگوں کا پیٹ بھر دیتے ہیں بڑا کام نہیں کرتے، جو لوگوں کا ذہن بھر دیتے ہیں، اور وہ بھی ہدایت سے نہ گمراہی سے. یہ بڑی خدمت گزار معاشرے کے یہ ہیں. انبیاء سب سے زیادہ معاشرے کو خدمات پہنچاتے ہیں. ائمہ معصومین کی خدمات سب سے زیادہ ہے معاشرے کے لیے، امت کے لیے. بعض اوقات ذکر کیا جاتا ہے اور خوب ہے اور ہے یہ سیرت ائمہ، یہ سیکھنی چاہیے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. کہ بہت عظمت و اوج جب بیان کرتے ہیں ہم معصومین کے لیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ معصومین بوریاں اٹھا کر لے جاتے تھے فقیروں کے گھروں پر. یہ اوج عظمت معصومین نہیں ہے، یہ نہیں ہے اوج. یہ معصومین کے معمولی کاموں میں سے ایک کام ہے. نہیں ہے کہ یہ وہ کام ہے جو معصومین نے کیا اور بڑا انفرادیت کا کام ہے، انوکھا کام. یہ ان کے معمولی کاموں میں سے ایک کام ہے، روزمرہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے. خلق کا پیٹ بھرنا. اوج عظمت معصوم یہ ہے کہ کسی گمراہ کو ہدایت کرنا. کسی گمراہ کو راہ حق پہ لے آنا، اسے راستہ دکھانا، ظلمت سے نکال کر نور میں لانا. قرآن نے یہ فرمایا ولی کا کام ظلمتوں سے نکال کر بشر کو نور میں لانا ہے. امر بالمعروف بھی اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لائیں. اگر نہ ہو کوئی نور میں لانے والا، لوگ اندر اور باہر دو طاقتیں ایسی ہیں جو انسان کو مسلسل ظلمتوں کی طرف دھکیل رہی ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. طاغوت و طواغیت، یہ طغیان اندرونی اور بیرونی، اندر سے خواہش، اندر سے ہوس، اندر سے شہوت، اور باہر سے طاغوت و شیطان، دونوں مل کر انسان کو دھکیل رہے ہیں ظلمت کی طرف. یخرجونہم من النور الی الظلمات. طاغوت اس کو کہتے ہیں. اب دیکھ لیں ہم اپنے معاشرے کو طاغوت پہچانیں. کون ہے طاغوت؟ جو اس نسل کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو علم سے دور کر کے جہالت کی طرف لے جاتا ہے، یہ طاغوت ہے. جو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ طاغوت ہے. کیونکہ طاغوت کا کام ہی یہی ہے. جیسے خناس کون ہے؟ خناس اسے نہیں کہتے جس کے بڑے بڑے دانت ہوں، جس کے لمبے کان ہوں، جس کے سینگ ہوں. خناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کان بھرتا ہے جا کر. ہوتے ہیں بعض کسی مومن کے خلاف، حق کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف. یہ کان بھرنا خناسیت ہے، اس کو خناس کہتے ہیں. وہ انسان خدا نے پیغمبر اکرم کو کہا کہ اے نبی خناس سے پناہ مانگو، خناس کے شر سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ خناس چاروں طرف ہے. اور یہ بھی ساتھ فرما دیا من الجنت والناس، کہ خناس جنوں میں سے کم ہے، انسانوں میں سے زیادہ ہے. انسان زیادہ خناس ہے. اور اگر ایک انسان خناسوں میں گھرا ہوا ہو، چاروں طرف سے اس کو ورغلا رہے، وسوسے کر رہے ہوں، یہ انسان نور سے نکل کر ظلمت کی طرف جا رہا ہے. جو انسان کو معروف سے نکال کر منکرات کی طرف لے کر جا رہا ہو، یہ نور سے نکال کر ظلمت کی طرف جا رہا ہے. جو عفت سے نکال کر بے حیائی کی طرف جا رہا ہو، یہ طاغوت ہے. حیا ختم کر رہا ہو لوگوں کا، ظلمت ہے. بے حیائی ظلمت ہے، حیا نور ہے. جو لوگوں کو شجاعت سے نکال کر بزدلی اور خوف کی طرف لے کے جا رہا ہو، یہ خناس ہے، یہ طاغوت ہے. چونکہ بزدلی ظلمت ہے، شجاعت نور ہے. جو لوگوں کو غیرت سے نکال کر بے غیرتی کی طرف لے جا رہا ہو، یہ طاغوت ہے، یہ خناس ہے.
انسانی خناس و طاغوت ہے یہ. وہ اگر ایک معاشرہ طواغیت کے اختیار میں آ جائے، جیسے ایک تصور ہے عام کے بدروہیں وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن طاغوت ہوتا ہے، بد انسان ہیں جو مسلسل کوشش کرتے ہیں انسانوں کو، نسل بشر کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جائیں. خدا نے اس کے مقابلے میں نظام بنایا، ولایت کا نظام بنایا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام مقرر کیا تاکہ مقابلہ کیا جا سکے. ورنہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نسل پوری نور سے نکل کر ظلمتوں میں جا پڑے گی. بس کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کا کام ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لانا ہو. انبیاء انسانوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، ائمہ اطہار انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں. ظلمتیں کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے زوال کا سبب بنے، جو تاریکی میں، گمراہی میں، جہالت میں انسان کو ڈال دیں، جو خدا سے دور کرے انسان کو، وہ سب ظلمت ہے. وہ طاغوت پہچانے انسان، آنکھ کھولے معاشرے میں. نسل حاضر کو کون نکال کر نور سے ظلمت کی طرف دھکیل رہا ہے؟ وہی اس زمانے کا طاغوت ہے، وہی طواغیت ہیں. اور انسان مومن اس وقت بنتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوتوں کا انکار کر کے خدا کو ماننے سے انسان مومن بنتا ہے. فقط خدا کہنے سے مومن نہیں بنتا. لا الہ، لا کہو. لا کس کو کہیں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کو لا کہو. طاغوت کون ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو لوگوں کو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. اظہار براعت کرو، اظہار دوری کرو، اظہار لا تعلقی کرو ان سے، اور انکار کرو ان کا، مذمت کرو ان کی، روکو ان کو، ورنہ ایک نسل پوری ظلمتوں میں جا کر ڈبو دیں گے. اب یہ روز کا کام ہے، روز تاریکی آتی ہے، روز نور کی ضرورت ہے. آپ رات کو کیسا اہتمام کیا ہوا ہے آپ نے نور کا، بجلی کا، گیس کا، لالٹین کا؟ کیونکہ ظلمتوں میں انسان ظلمتوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، نور پسند ہے انسان کو. بہت بڑی اختراع ہے انسان کی بجلی. ظلمت کو تسخیر کر لیا انسان نے، لیکن یہ ظلمت ظاہری ہے، ظلمت شب ہے، یہ ٹائم کی ظلمت ہے، زمانے کی ظلمت ہے. ممکن ہے ایک انسان لائٹ پہ بیٹھا ہوا ہو لیکن حقیقی ظلمت میں گرفتار ہو، دل کی گمراہی اور ظلمت میں گرفتار ہو. ایک برق اور ہے، ایک نور اور ہے جو انسان کو اس ظلمت سے نکال کر لے آتا ہے ہدایت اور نور کی طرف. اللہ نور السماوات والارض، خدا نور زمین و آسمان ہے. اور خدا نے قرآن نور بنا کر قلب نورانی پیغمبر پر نازل کیا ہے. اور خدا نے ائمہ اطہار کو نور عطا کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ امتوں کو ظلمتوں سے نکالیں. اس کے مقابلے میں طاغوت ہیں. اب وہ طاغوت ممکن ہے حکومت میں ہو تو بھی طاغوت ہیں، حکومت میں نہ ہو تو بھی طاغوت ہے. خناس ہونے کے لیے تو حکومت ضروری نہیں ہے. خناس ہونے کے لیے کافی ہے کسی کے کان میں وسوسہ ڈالو، کسی کو گمراہ کرو، کسی کو حق سے دور کرو، خناس ہو جاتا ہے انسان. اور پناہ مانگو. جو لوگ خناسوں اور طواغیت سے پناہ نہیں مانگتے اور اللہ کی پناہ میں نہیں جاتے اور طاغوتوں کے ارد گرد رہتے ہیں، گلی کوچے طاغوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، خناسوں سے بھرے ہوئے ہیں، خدا کی پناہ میں نہ ہو جو انسان، وہ بہت جلد ظلمتوں میں ہلاک ہو جائیں گے. یہی زوال ہے. اگر امر بالمعروف نہ کریں ہم، کیا ہوگا؟ چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پیش کرنی ہے. 2 آیتیں پیش کی. اگر امر بالمعروف نہ کرے انسان تو کیا ہوگا؟ نہی عن المنکر نہ کرے تو کیا ہوگا؟ بہت سادہ سا تصور یہ ہے کہ ثواب نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ثواب نہیں ہوگا. وہ یہ ثواب ہم کسی اور طریقے سے کما لیں گے. یہ ثواب تسبیح پڑھ کے کما لیں گے، یہ ثواب ہم نماز پڑھ کے نافلہ کما لیں گے، یہ ثواب ہم مفاتی کی دعا پڑھ کے کما لیں گے، یہ ثواب ہم کو صدقہ خیرات دے کر کما لیں گے. ثواب ہی لینا ہے امر بالمعروف سے. نہ، فقط انسان ثواب سے محروم نہیں ہوتا،
قرآن کہتا ہے اگر امر بالمعروف نہ ہو نہی عن المنکر نہ ہو، ہر چیز سے محروم ہو جاؤ گے. سب سے پہلے اپنی انسانیت سے محروم ہو جاؤ گے. اگر منکرات پہ آنکھیں بند کر لیں انسانیت سے محروم ہو جاؤ گے. کہ جن کو خدا نے آنکھیں اور کان دیے ہیں، جن کو خدا نے عقل دی ہے، دل دیا ہے، لیکن وہ بند رکھتے ہیں اس کو اور انہیں منکرات نظر نہیں آتے اور چپ سادھ کے گزر جاتے ہیں تماشائی بنے ہوئے. اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں سے بھی پستر ہے. یعنی انسانیت بھی اپنی کھو بیٹھے. اور خداوند نے یہ فرمایا کہ جب ہم کسی آبادی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، نظام اس کا یہ ہے انحطاط و زوال اور پستی میں جانے کا، کہ اس میں عیاش پیدا ہو جاتے ہیں. عیاش بھی ہر قسم کے عیاش. عیاشوں سے فقط ایک خاص عیاشی ذہن میں نہ آئے. عیاشی پرست، لذت پرست معاشرے کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں، غلبہ ان کا ہو جاتا ہے. سب لذتوں کے لیے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور لذتوں کے در پہ ہیں. لذت آنکھ کی لذت ہے. اب ہر انسان ایک الگ لذت کا خوگر ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو آنکھ کی لذتیں زیادہ، آنکھ کی لذت کے خوگر ہیں. یعنی لذت بخش مناظر ہیں. کچھ لوگ ایسے لذت بخش مناظر جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں، جو فحاشی کی فلمیں دیکھتے ہیں، اب یہ آنکھ کی لذت ہے. یہ کان کی لذت ہے، جو موسیقی سنتے ہیں، نغمے سنتے ہیں، یہ کان کی لذت ہے. اب ممکن ہے ایک انسان فلمیں نہ دیکھتا ہو، گانے زیادہ سنتا ہے، اب یہ لذت اٹھا رہا ہے. فحاشی سن رہا ہے، یہ لذت اٹھا رہا ہے. زبان کی لذت، غیبت کو کہا گیا کہ لذت زبان ہے. کتنا چسکا ہوتا ہے غیبت کے اندر. معلوم بھی یہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن پھر بھی کرتا ہے. یہ زبان کی لذت ہے. یا زبان سے کچھ ایسی اور غیبت نہ کرے، کچھ اور چیزیں اول فول نکالتا ہے زبان سے، یہ زبان کی لذت ہے. ذہنی لذت، جسمانی لذت، عیاش طبقہ ہو جاتا ہے. یعنی لذت برائے لذت، زیستن برائے عیش. ہے نا، بعضوں کا نعرہ ہے کہ کس طرح سے بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. یہ ایک زندگی ملی ہے چھوٹی سی، اس زندگی کو بھی آپ آ کے مثلا زہد و تقوی و فلاح میں بسر کر دو. کہا یہ چھوڑ دو، ایک چھوٹی سی زندگی ملی ہے، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. اس زندگی میں لذتیں اٹھاؤ گے دوبارہ پیدا نہیں ہوگے، ایک ہی دفعہ پیدا ہوگے. وہ بھی یہ نعرہ ہے بعضوں کا، عیاشوں کا. خدا کا قانون ہے کہ جس قریے کو، جس آبادی اور امت کو زوال پذیر کرنے، اس میں عیاش پیدا ہوتے ہیں. اور ہر طرح کے عیاش. حتی مذہب بھی وسیلہ عیاشی بن جاتا ہے، ذہنی عیاشی کا ذریعہ بن جاتا ہے. فقط عیش کی حد تک مذہب کے ساتھ ہے، باقی نہیں ہے. ذہنی عیاشی بھی ہوتی ہے چٹکلے سننے کی حد تک. اب نام ہم بہت سارے اچھے دیتے ہیں، بہت سارے، کتنے ایسے گویے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم موسیقی کے ذریعے خدا تک پہنچ جاتے ہیں. پتہ نہیں خدا کس کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے. نام رکھتا ہے نا انسان. کسی کے بارے میں ہے معروف کے شخص تھا کوئی، اس نے کھانے پینے کی چیزوں کے اسلامی نام رکھے ہوئے تھے. روٹی کو مصالحہ کہتا تھا وہ، اور سالن کو مثلا وہ ڈونگے کو لوٹا کہتا تھا، بوٹیوں کو سجدگاہ کہتا تھا، مثلا ران کو کباب. ہر ایک چیز کا ایک اسلامی نام اس نے رکھا ہوا تھا. کباب تسبیح کہتا تھا مثلا. اور جب بھی اس کے گھر کوئی جاتا وہ فوراً اپنے ماتحتوں کو، غلاموں کو حکم دیتا کہ جلدی مصلے کا انتظام کرو، لوٹے کا انتظام کرو، جلدی تسبیح و سجدگاہ کا انتظام کرو. لوگ بڑے خوش ہوتے اس سے کہ جب بھی ہو اس کے ہاں عبادت کا تذکرہ کرتا ہے. رات کو عبادت کا ذکر ہے، دن کو عبادت کا ذکر ہے، عصر کو عبادت میں مشغول ہے، صبح کو عبادت میں مشغول ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کی کیا مراد ہے.
یہ چیزوں کے نام کیا رکھے ہوئے ہیں؟ اگر ان چیزوں سے خدا تک پہنچنے، پتہ نہیں خدا کس کا نام رکھا ہوا ہے، کسی ایسی چیز کا نام خدا رکھا ہوگا۔ اور سابقہ امتوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی، یعنی ان کے ہلاکت کا سبب یہ فرمایا کہ ان میں کوئی عقل مند نہیں تھا، سب احمق تھے۔ کیوں عقل مند نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان میں کوئی ایسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا موجود نہیں تھا، عقل مند کوئی نہیں تھا ان کے اندر، اس وجہ سے خدا نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح اور چند امتوں کا قرآن نے ذکر کیا کہ ان کو ہم نے ہلاک کیا صرف اس وجہ سے کہ ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا تھا۔ بعضوں کو تباہ کیا چونکہ فساد کرتے تھے، بعض امتوں کو تباہ کیا چونکہ فساد سے روکتے نہیں تھے۔ جو ظلم کو دیکھتا رہے، ظالم نہ ہو، ظلم کو دیکھے نہ روکے، معصومین بھی فرماتے ہیں کہ وہ ظلم کے ساتھ معشور ہوگا، وہ ستمکار کے ساتھ معشور ہوگا۔ جو ناانصافی دیکھے اور نہ بولے، اسی ناانصافوں کے ساتھ معشور ہوگا۔ سید الشہداء علیہ السلام کا ایک خطبہ بھی اس بارے میں ہے، جہاں پر لوگوں کو میں اگر ضرورت پڑی تو آپ کے سامنے وہ خطبہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ لوگوں کو فرمایا کہ خب جب یزید جیسا فاسق و فاجر مسلط ہو گیا تم پر، اور اس حکمران کے سامنے اگر کوئی نہ بولے، وہ اسی کے ساتھ معشور ہوگا، جو خاموش رہے گا اسی کے ساتھ معشور ہوگا۔ خاموشی عافیت نہیں ہے، خاموشی ہلاکت ہے، تماشائی ہونا ہلاکت ہے قرآن کی نظر میں۔ چند اور امتوں کا بھی ذکر ہے قرآن نے کیا، ان میں سے ایک بنی اسرائیل ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ آپ درود پڑھیں، میں آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل کا قصہ۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں سورہ مائدہ میں آیا 78 اور 79، 78 79 سورہ مائدہ کی 78 اور 79 نمبر آیات میں توجہ فرمائیے۔ لعن الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم۔ لعن کون؟ ملعون واقع ہوئے، لعنت کی گئی، ملعون ہے، لعنت کی گئی انبیاء کے ذریعے سے خدا نے لعنت کروائی بنی اسرائیل کے اوپر۔ بنی اسرائیل نسب معلوم ہے آپ کو، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب کا نام ہے، حضرت یعقوب کا نام ہے، اور اولاد حضرت یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اولاد یعقوب۔ یعقوب نبی ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ خوب، پس سلسلہ نسب سارا انبیاء کا ہے، اس لیے بنی اسرائیل آج بھی اپنے آپ کو اشرف سمجھتے ہیں دوسروں سے، چونکہ کہتے ہیں ہم سید ہیں، انبیاء کی اولاد سے ہیں۔ یہی انبیاء کی اولاد، انبیاء جو معصومین ہیں، معصومین کی ان اولاد پر قرآن نے لعنت کی ہے، خدا نے بھی لعنت کی ہے۔ اور یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو ان نعمتوں کو جو خدا نے تمہیں عطا کی اور تمہیں تمام عالمین پر برتری دی، تمہیں ایک نمونہ معاشرہ بنایا، ایک نمونہ امت بنایا، خدا نے ترقی کی، تم نے
سب سے برتر امتوں میں بنایا خدا نے. یہی برترین امت اللہ کی نعمتوں کے ذریعے آج وہی امت قرآن میں اشارہ ہے کہ ملعون. لعنا بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی. الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے گروہ پر جنہوں نے کفر اختیار کیا لعنت کی گئی انہی بنی اسرائیل میں سے. آپ یوں نہ کہیں کہ سید جو بھی ہو جو کرے، بعض کہتے ہیں نا اس طرح کہ سید سے شریعت خدا نے اٹھا لی ہے، جو مرضی ہے کرے. نہ، اتفاقاً سید کی پکڑ زیادہ ہوگی دوسروں سے. دوسروں کو ممکن ہے ذات خدا معاف کر دے، علماء کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور سادات کو معاف. سید خدا نے اس لیے نہیں بنایا کہ خمس کھائیں، فقط سید بنائے ہیں تاکہ اور اگر کسی کو درد دین ہو یا نہ ہو تمہیں ضرور ہونا چاہیے، اور کسی کو کوئی امر بالمعروف کرے یا نہ کرے تمہیں ضرور کرنا چاہیے. ممکن ہے بعضوں کی کوتاہیاں خدا معاف کر دے، خدا غفور رحیم ہے، لیکن جن کو خدا نے امتیازات دیے ہیں انہیں معاف نہیں کرے. کیوں بنی اسرائیل کو معاف نہیں کیا، لعنت کروائی گئی؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل پر نعمتیں سب سے زیادہ خدا نے بھیجی. بنی اسرائیل کا نسب دوسروں سے بہتر تھا، اس لیے خدا نے کہا کہ تمہاری ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں. اگر سادات کو خمس اجازت ہے دینے کی تو یہ بھی نہیں اس لیے کہ فقط خمس پر اپنی زندگیاں گزاریں، یہ دین کا بجٹ ہے. اگر دینی بجٹ کسی کو دیا جاتا ہے وہ عیش و عیاشی کے لیے نہیں ہے، بجٹ ہمیشہ دیا جاتا ہے دینی کام کرنے کے لیے. تمہاری ضرورتیں دین پوری کرتا ہے، تم دین کی خدمت کرو. آپ کو تنخواہ دیتے ہیں نا ادارے، کیوں تنخواہ دیتے ہیں؟ چونکہ کچھ کرتے ہیں نا آپ. اگر کچھ نہ کریں کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو. اگر کہا گیا کہ فلاں کو کچھ دو، وہ بھی اس لیے کہ یہ آئے دین کی خدمت کریں، نہیں یہ کہ مفت میں بیٹھ کر فقط خزانہ خالی کریں. یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو اور قومیں بھی کر سکتی ہیں. ان کو جو کہا گیا یہ حصہ دو، ان کو نہ اقربا پروری بھی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں یہ اقربا پروری نہیں ہے، ان کے اوپر گرفت سخت ہے، ان کی ذمہ داریاں سخت ہیں. اور یہ بھی نہ کہیں کہ جو مرضی یہ کرتے رہے انہیں پوچھا نہیں جائے گا. یہ غلط فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے. اگر خود سادات کو ہے تو خوش فہمی، اگر دوسروں کو ہے تو غلط فہمی ہے. اس کو دور کر لیں. اس لیے کہ انبیاء کی اولاد کو خدا سخت پکڑتا ہے، گرفت بہت سخت ہوتی ہے. امام ہشتم کے ایک بھائی تھے جن کا نام زید تھا. اور یہ بہت ستاتے تھے، یہ بھائی امام کو بہت ستاتے تھے. امام نے اس کا نام ہی رکھ دیا زید النار، سگا بھائی. اس کا نام ہی تھا زید النار. امام تقی علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا جعفر. وہ بھی ستاتے تھے امام کو بہت، اپنے بھائی کو بھی والد کو بھی. ان کا نام تھا جعفر کذاب، جھوٹا جعفر. کون تھا؟ امام کا سلبی بیٹا، واسطہ سا نہیں تھا، اس کا نام ہی جعفر کذاب ہو گیا. امام نے کہا جعفر کذاب، نہ کسی معصوم نے کہا جعفر کذاب. امام اشتم خود اپنے بھائی کو کہتے تھے زید النار، جہنمی زید، اس لیے اس کے اعمال سارے جہنمی تھے. یہ بنی اسرائیل ہیں، انبیاء کی اولاد. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے و حضرت داؤد کی زبان سے، انبیاء کی زبان سے خدا نے بنی اسرائیل کے اوپر لعن کروائی، البتہ اس گروہ کے اوپر جنہوں نے کفر اختیار کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کیوں؟ اس لیے کہ معصیت کار تھے، ان معصیت کی وجہ سے خدا نے ان کو لعنت کروائی. وکانوا یعتدون، اور تعدی کرتے تھے، تجاوز کرتے تھے حدود خدا سے.
ہر بہانے سے، ہر وسیلے سے احکام خدا توڑتے، حد خدا عبور کرتے، اس لیے خدا نے ان پر لعنت کروائی۔ اب ایک اور صفت ملعون، ان کے ملعون ہونے کی، کہ خدا نے ان کو کیوں لعنت کروائی؟ ایک تو یہ تھا کہ معصیت کرتے تھے، یہ گناہ کرتے تھے، یہ ایک گناہ، فساد کرتے تھے، منکرات کے مرتکب ہوتے تھے، اور تجاوز کرتے تھے حد خدا سے، اور کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، معصیت کرتے تھے، تعدی کرتے تھے، اور منکرات سے روکتے نہیں تھے لوگوں کو، لا یتناہون، اور رکتے نہیں تھے منکرات سے، نہ رکتے تھے نہ روکتے تھے منکرات سے، کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، بدترین اعمال یہ انجام دیتے تھے، منکرات۔ اس وجہ سے خدا نے انبیاء سے کہا کہ ان کے اوپر لعنت کرو۔ یہی آیا اور اس جیسی اور آیات ہیں چاند ایک۔ سید الشہداء علیہ السلام نے، جو میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، حوالہ دیا، منا میں 59 ہجری میں، یعنی واقعہ کربلا سے 1 سال قبل، سید الشہداء علیہ السلام نے حج کے موقع پر تمام بڑی شخصیات کو طلب کیا، خط لکھے کہ اس سال حج پر آؤ، پھر ایک خیمہ نصب کیا اور اس کے اندر خود تشریف فرما ہوئے۔ اکثر اس میں علماء تھے یا قبائل کے سردار، بڑی ذمہ دار شخصیتیں دینی، ان سب کو اکٹھا کر کے سید الشہداء علیہ السلام نے ان کے سامنے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل اور علماء بنی اسرائیل، ہبر، احبار، ہبر عالم یہودی کو کہتے ہیں، راہب عالم مسیحی کو کہتے ہیں، کہ تمہیں پتہ کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے علماء، ہبر اور رہبان پر کیوں لعنت کی ہے؟ پھر خود حضرت نے فرمایا اس وجہ سے لعنت کی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ اور سید الشہداء نے انہیں فرمایا، ان بیٹھے ہوئے منا کے اندر حاضر ان حاجیوں کو، کہ یہ لعنت جو بنی اسرائیل کے علماء پر کی گئی ہے اور ان کے سرکردہ لوگوں پر کی گئی ہے، یہ یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لعنت ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مذہب کا عالم جو خدا کی طرف سے دین آیا ہے، اس کا عالم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا، یہ لعنت قرآنی اس کو بھی شامل ہے۔ یہ سید الشہداء امام معصوم فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ خطبہ بہت جالب خطبہ ہے، پورا پڑھنے کا ہے، خطبۃ المنا۔ کبھی توفیق ہو آپ کی خدمت میں وہ پورا خطبہ عرض کروں، کچھ عرائض کے ساتھ، تفاصیل کے ساتھ۔ اسی کے ذیل میں آ کر سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون لوگ ہو کہ تمہارے آبا کی ایک چھوٹی سی رسم اور سنت اگر ٹوٹ جائے تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو، تم گلیوں میں نکل آتے ہو، لیکن تمہارے سامنے حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں، تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ عزت تم نے اسلام سے پائی ہے، احترام تم نے اسلام سے پایا ہے، سب کچھ تم نے اسلام سے پایا ہے، لیکن اسلام کی ہی حدود پر تمہیں غیرت نہیں آتی۔ فرمایا وہ لعنت جو خدا نے بنی اسرائیل کے علماء پر کی ہے، وہ اس وجہ سے کی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ حضرت نے وہاں پر وجوہات بھی بیان فرمائی کہ علماء بنی اسرائیل اس وجہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، ایک تو درباروں سے اور سرکاروں سے جو کچھ پیسہ انہیں ملتا تھا، سرمایہ داروں سے، اس کے بند ہو جانے کا انہیں خطرہ تھا۔ کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ امر بالمعروف، آغاز کی گفتگو میں، امر بالمعروف ایک فراموش شدہ فریضہ اس وجہ سے ہے کہ امر بالمعروف کی زد میں حکمران اور حکومتیں بھی آتی ہیں، اور حکومتیں کبھی اجازت نہیں دیتی ایسا دین پھیلنے کی جس دین کا رخ حکمرانوں کی طرف ہو جائے۔ جس طرح سے کہ آج کل جہاد، اب حکومت اور پریشر ہے کہ یہ ختم کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد میں ایک امر بالمعروف ہے، جہاد باللسان بھی ہے، اور جہاد باللسان کی ذات میں ہر فاسق و فاجر آتا ہے۔ حکومتیں اجازت نہیں دیتی ایسا دین پھیلانے کی
کہا اس کو دین سے ختم کر دو. حکومتوں کے پریشر سے امر بالمعروف فراموش ہو گیا، حتیٰ کہ علماء نے اپنی فقہی کتابوں میں حذف کر دیا اس کو. صدیوں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب حذف رہا، اور صدیوں بعد اس راہبر نے جس نے احیاء دین کیا، تجدید کی حیات دین کی، دوبارہ آ کر قبرستانوں سے دین کو نکالا، لائبریریوں سے دین کو نکالا، مدرسوں سے دین کو نکالا، ممبروں سے دین کو نکالا، اور دبے ہوئے اسلام کو غباروں کے نیچے سے نکال کر معاشرے کے اندر لا کر بتایا کہ یہ دین ہے. اس بزرگوار نے آ کر دوبارہ پھر کتاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو احیاء کیا، اور نہ صرف فقہی فتوے دیے بلکہ خود عملاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا. اس لیے کہ حکومتیں نہیں چاہتی امر بالمعروف. فرمایا کہ یہ حلوے جو ان کو ملتے ہیں حکومتوں کی طرف سے، سرمایہ داروں کی طرف سے، ان کے بند ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے کسی منکر پہ بولتے نہیں. یعنی حضرت اس سال آمادہ کر رہے تھے لوگوں کو قیام کربلا کے لیے، اور یہ بتا رہے تھے کہ آمادہ رہو، تیار رہو کہ میں امر بالمعروف کے لیے عنقریب قیام کرنے والا ہوں، نہضت کرنے والا ہوں. ابھی یزید تخت نشین نہیں ہوا تھا، یزید بعد میں تخت نشین ہوا. 60 ہجری میں امام علیہ السلام 59 ہجری میں جو خطبہ بیان فرما رہے ہیں. بس امر بالمعروف اگر نہ کرے انسان، ملعون ہوتا ہے وہ انسان جو اس طرح آنکھیں بند کر کے لعنت. ہم پڑھتے ہیں صبح و شام لعنتیں، زیارت عاشورہ پورا ایک لعنت نامہ ہے. لعنت نامہ یہ نا ایک قسم کا، ساری لان ہی لان ہے اس کے اندر. ظالموں پہ لان کرو، ستمکاروں پہ لان کرو، فلاں پہ لان کرو، بعض کرداروں پہ لان کرو. وہ نام نہیں ہے، وہ کردار ہیں. عمر سعد پہ لان کرو. کون ہے عمر سعد؟ جو حکومت رے کی خاطر نواسہ نبی کو قتل کرتا ہے، اس کو عمر سعد کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہی ہو جو کربلا میں تھا. جہاں بھی کوئی حکومت رے کی لالچ میں، کسی پوسٹ کی لالچ میں، کسی کرسی کی لالچ میں آ کر حق کو دبا دے، وہ عمر سعد ہے اپنے زمانے کا. فرق فقط یہ ہے کہ اس کے سامنے حسین نہیں ہے. عمر سعد موجود ہے، حسین نہیں ہے اس کے پاس. شمر جو تمغہ لینے کے لیے، پروموشن کے لیے، یہ کون لوگ تھے؟ شمر امیر المومنین کے لشکر کا ایک سپاہی ہوا کرتا تھا. یہ عبرتیں ہیں کربلا کی. ایک موضوع چند سال پہلے جو بعض جگہوں پر میں نے مومنین کی خدمت میں بیان کیا، وہ کربلا کی عبرتیں ہیں. عبرتیں کربلا، یہ موضوع نہیں چھیڑتے ہم اتنا. وہ شمر کیوں شمر بنا؟ یہ تو امیر المومنین کی فوج کا ایک سپاہی تھا، امیر المومنین کی سرپرستی میں جنگیں لڑتا رہا ہے. یہی شخص آ کر امیر المومنین کی اولاد کو آ کر قتل کرتا ہے. یہ کیسے قاتل بن گیا؟ امیر المومنین کا سپاہی امیر المومنین کے بیٹے کا قاتل کیسے بن گیا؟ عمر سعد یہ کیسے قاتل بن گیا؟ اور ایک ایک ان میں ڈھونڈو، تلاش کرے، بڑے بڑے نام ہیں ان کے اندر. کیسے یہ لوگ یہاں تک پہنچائے؟ کچھ ایسے کردار تھے، وہ کردار ہر زمانے میں ہیں. فرق فقط یہ ہے کہ کیوں قاتل نہیں ہے آج. خنجر ان کے پاس ہے، لالچ ان کے پاس ہے، شمر کی خصوصیت ان کے اندر موجود ہے. فرق فقط اتنا ہے کہ حسین نہیں ہے. جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. قافلہ حجاز یعنی اسلام، امت مسلمہ. اگر امت مسلمہ میں کوئی حسین ہوتا، آج کا شمر خنجر لے کے کھڑا ہوا ہے. ایک حسین چاہیے اس کو. کیا نہیں ہے آج ایسے لوگ جو چند ٹکوں کی لالچ میں، ایک پوسٹ کی لالچ میں، ایک کرسی کی لالچ میں، چند دن کے لیے کسی سرمایہ دار کے دسترخوان کی لالچ میں حسین زمان پر خنجر چلانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ عبرتیں ہیں کربلا کی.
اس خطبے میں حضرت نے فرمایا کہ میں تیار ہوں امر بالمعروف کے لیے، اور تیار ہو جاؤ امر بالمعروف کے لیے، تم بھی میرا ساتھ دو۔ اللہ کو گواہ قرار دیا، خدایا شاہد رہنا، میں یہ قیام کسی اقتدار کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ تیری حدود کو پائمال ہوتا دیکھ کر غیرت حسین ابن علی جوش میں آئی، خون حسین ابن علی جوش میں آیا۔ لعنت بھیجتے تو ہم ہر جگہ ہیں، لیکن لعنت جاتی کہاں ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جہاں بھیجو وہیں جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں جہاں بھیجو وہاں نہیں جاتی، بلکہ جہاں انہیں جانا ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں۔ ایسی ایک گیم ہے نا وہ، جی ہاں، کہ جس کو پھینکتے ہیں اور جہاں سے پھینکتے ہیں لوٹ کر، دیکھا ہوگا آپ نے، یہ کھیلی بھی ہوگی، تھرو کرتے ہیں جب اسے تو وہ کہاں لوٹ کر آتی ہے؟ جہاں سے اس کو پھینکا جائے، خود اسی انسان کے پاس لوٹ کر آ جاتی ہے۔ لعنت بھی بالکل اسی کی طرح ہے۔ لعنت کہاں جاتی ہے؟ جہاں کوئی ملعون ہو، وہاں نہیں جاتی جہاں اسے بھیجا جائے۔ ابھی ویسے تو ہم ہر ایک پہ لعنت کرتے رہتے، لعنت ہو فلان پر، لعنت ہم نے تو بھیج دی فلان کی طرف، لیکن اگر فلان ملعون نہیں ہے تو لعنت ادھر جائے گی نہیں۔ لعنت کو پتہ ہے کون ملعون ہے، اس کو ایڈریس پتہ ہے اپنا، فوراً پہنچ جاتی ہے وہیں پر۔ یہ کردار ہیں جو زیارت عاشورہ میں ذکر کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ان پر لعن کرو۔ خوب اگر انسان لعن کرے، شبر پر لعن کرے، عمر سعد پر لعن کرے، عمر سعد کون؟ جو کرسی کی لالچ میں ہر جنایت، ہر خیانت کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ تو عمر سعد ہے۔ اگر وہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو یہ زیارت عاشورہ 1400 سال پہلے نہیں جاتی، ادھر ہی لوٹ کر آج اس کو پتہ ہے عمر سعد کون ہے، لعنت بخوبی پہچانتی ہے۔ آج لعنت کرتے ہیں جی فلاں نے غصب کیا حق اہل بیت کا، اور اس پر لعنت کرو جس نے حق غصب کیا اہل بیت کا۔ خوب اگر انسان لعنت کرنے والا خود غاصب حقوق اہل بیت ہو تو لعنت کو ایڈریس پتہ ہے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ جہاں ملعون موجود ہوگا۔ آپ اگر کسی متقی پر لعنت کریں تو ادھر نہیں جاتی، ایسا جاتی نہیں ہے لعنت، اس کو زور سے بھی بھیجے نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ چونکہ اس کا میزبان وہاں نہیں ہے۔ لعنت کا میزبان ملعون ہے، وہ خود بتا مساوقات ہوتا ہے نا، غلط ایڈریس ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آغا فلاں گھر ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ نہیں، یہ گھر ہے، اور وہ اس کو دستک ہی نہیں دیتا، اسے پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ یہ کردار ہیں کربلا میں جو زیارت عاشورہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر، یا وہ علماء جو امر بالمعروف نہیں کرتے، جو سرمایہ داروں کے دسترخوان پر پلتے ہیں اور ان کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے، جو درباریوں اور سرکاریوں سے ڈرتے ہیں، ان پر اگر لعنت کی گئی ہے، سید الشہداء فرماتے ہیں خیال رکھنا لعنت کو اپنا ایڈریس معلوم ہے، لعنت وہیں جائے گی جہاں ملعون ہوگا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو، ہوگا کیا؟ سورہ روم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہونے کا ہم تو سمجھتے ہیں صرف ثواب سے محروم ہوں گے، لیکن قرآن ذرا آنکھیں کھولتا ہے کہ نہ، ثواب سے ذرا بات آگے ہے۔ اگر امر بالمعروف نہیں کیا بات خطرناک حد تک پہنچ جائے گی۔ سورہ روم میں آیا 41 میں، سورہ روم آیا 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جو کچھ لوگوں نے کیا، ایدی الناس یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے جو کچھ کیا، بعض لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس،
یعنی کچھ لوگوں نے جو اپنے ہاتھ سے جو کچھ کیا، مرکز بنائے انہوں نے، سینٹر بنائے انہوں نے، دکانیں بنائی انہوں نے، ان میں فساد و فحشا کا مواد رکھا انہوں نے، اپنے ہاتھ سے کیا یہ سب کچھ. اگر یہ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا، یہ جو فساد پھیلا رہے اس کا ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ فساد پھیلتا ہوا یوں نہیں کہ فقط اس دکان تک محدود رہے گا، یہ فساد اس دکان سے نکل کر روڈ پہ آ جائے گا، اور اس روڈ سے نکل کر محلے میں آ جائے گا، اور اس محلے سے نکل کر اس ملک میں آ جائے گا، اور اس ملک سے نکل کر پورے بر اعظم میں آ جائے گا، بلکہ پوری سمندروں میں اور خشکیوں میں آ جائے گا. بر اعظم بھی سارے فاسد ہو جائیں گے اور سمندر بھی سارے فاسد ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے خشکی اور تری ہر چیز میں فساد پھیل جائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اگر ان فسادیوں کو نہ روکا جائے، زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے، بر و بحر فاسد ہو جائیں گے. اب آج دیکھیں بر و بحر فاسد نہیں ہے، یہ فساد کسی ایک ملک میں تھا، فحاشی و اریانی، یہ کسی ایک ملک میں تھی، اس طرح دنیا میں عام تو نہیں تھی. آج بر و بحر میں پھیل گیا فساد یا نہیں پھیلا؟ کیبل نیٹ ورک، سیٹلائٹ، اگر نہیں روکا گیا اس فساد کو، یہ بر و بحر میں پھیل جائے گا. توجہ فرمائیں، بعض اوقات جب کیبل یا سیٹلائٹ کی بات کرتی ہیں، بعضوں کو ٹیکنالوجی ذہن میں یاد آ جاتی ہے. نہ، یہ ٹیکنالوجی نہیں، ٹیکنالوجی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا، ٹیکنالوجی سے انسانی ارتقاء کے لیے، انسان کی رفاہ کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، جیسا کہ کر رہے ہیں لوگ، اسی سیٹلائٹ سے انسانی رفاہ و فلاح کی خدمت ہو رہی ہے. لیکن اسی سے فساد بھی جو پھیلائے، مقصود ٹیکنالوجی کی مذمت نہیں، فساد کا بار و بحر میں پھیلنا ہے. انٹرنیٹ ایک اچھی چیز ہے اگر اسے انسان کی رفاہ و فلاح کے لیے خدمت لی جائے اس سے. لیکن آپ دیکھیں اسی انٹرنیٹ میں ظہر الفساد فی البر والبحر، کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جہاں فساد نہ پہنچ گیا. وہ اگر امر بالمعروف کرنے والے ہوتے، نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے، روکتے، آج مومنین کے بیڈ روم میں فساد نہ آیا ہوتا. آج ہماری ناموس، ہماری عورتیں اور ہماری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھ کر عریان مناظر اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہ دیکھ رہی ہوتی. آج بر و بحر فاسد نہ ہو گیا ہوتا اگر اس فساد کو روکا گیا ہوتا، کوئی روکنے والا ہوتا. اگر ایک جگہ فساد شروع ہوتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. فساد کے اندر یہ خصلت ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہدایت پھیلانا پڑتی ہے، گمراہی خود پھیلتی ہے. علم پھیلانا پڑتا ہے، جہالت خود پھیلتی ہے. خودرو ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں خودرو، خود اگتی ہیں، کچھ چیزیں اگانا پڑتی ہیں. غلات انسان کی جتنی خوراک ہے یہ اگانا پڑتی ہے، لیکن زہریلی بوٹیاں خود اگتی ہیں، گھاس پھوس خود اگتا ہے. صحت و تندرستی کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، صحت بنانا پڑتی ہے، بیماری خود پھیلتی ہے. بیماریاں پھیلانے کی ضرورت نہیں، تندرستی پھیلانا پڑتی ہے. اصلاح کرنی پڑتی ہے، فساد خود پھیلتا ہے. صرف کافی ہے ایک جگہ پر ظاہر ہو جائے. اگر ظاہر ہو گیا تو یہ گمان نہ کرنا یہ یہیں پر اسی دکان کے اندر رہے گا. یہ جو چپ ساتھ کے قریب سے گزر کے جا رہا ہے یہ منتظر رہے، یہ چند دنوں میں تیرے گھر کے اندر پہنچائے گا اور آ کر تیری اولاد کو، ناموس کو، ماں بہنوں کو آ کر دامنگیر ہو جائے گا. اس دن کفے افسوس ملے گا انسان، اب کیا کروں؟ اب اس سے پہلے کہ یہ سار اٹھائے، جوان ہو، اس کو وہیں پہ روک دوں. کس طرح سے روکیں؟ یہ فریضہ خدا نے بنایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. آپ میں وہ آیا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں جہاں فریضہ انسان کا مقرر کیا گیا ہے فساد کے مقابلے میں.
سورہ مومنون میں اس سے ذرا بڑھ کر بات کی گئی ہے. سورہ مومنون میں یا کہا گیا کہ بار و بار میں فساد پھیل جائے گا، لیکن وہاں پر ہے نا بار و بار سے مطلب آگے بڑھ جائے گا. سورہ مومنون میں آیا 71 میں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق معروف خواہشات کے پیچھے چل پڑے، لذتوں کے پیچھے چل پڑے، شہوتوں کی پیروی شروع کر دے. اگر حق پرست جوان، حق پرست خواتین، مومن خواتین و مرد، حسین ابن علی کو ماننے والے خواتین و مرد، مسلک اسلام و دین و قرآن سے تعلق رکھنے والی نسل، اگر یہ احواء و خواہشات کے پیچھے چل پڑے، ہوگا کیا؟ مغربی تہذیب شہوانی تہذیب ہے، شہوانی. اس کی کل بنیاد شہوات کے اوپر ہے. اس کلچر کو غور سے اگر دیکھیں، ابھی یہاں بیٹھ کے سب کی رال ٹپکتی ہے کہ ہم کسی طرح وہاں پہنچیں، لیکن وہاں پہنچے ہوئے سے پوچھیں، کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں جو دور رہ کر نہیں سمجھ میں آتے. ایک بزرگوار تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، ویسے تنزیہ شادی کی مذمت کی جاتی ہے، آپ اس کو کبھی سیریس نہ لیا کریں. جب تنزیہ طور پر شادی کی مذمت کی جائے، کرتے ہیں نا بعض اوقات کے، شادی جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ کہتے تھے کہ ان جوانوں کو کون سمجھائے کہ شادی نہ کی کریں. آپ کہتے تھے بہترین طریقہ ان کو سمجھانے کا یہی ہے کہ شادی کروا دیں ان کی، انہیں خود معلوم ہو جائے گا شادی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس بغیر انہیں سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ طنز ہے، کیونکہ شادیاں کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، شادیاں کر کے پھر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہوتے، حقوق ایک دوسرے کے نہیں جانتے، اس وجہ سے شادیوں کے بعد مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی کو یہ سمجھانا ہو کہ مغربی تہذیب شہوانی تہذیب ہے، یہاں بیٹھ کر شاید محروم کو جس کی رال ٹپک رہی ہو اسے نہیں سمجھایا جا سکتا. آپ جتنا اس کو سمجھائیں وہ اور زیادہ مشتاق ہوتا ہے. جیسے کسی نے بتایا اوائل میں جب انٹرنیٹ آیا تو کسی نے ذکر کیا کسی شریف آدمی کے پاس کہ انٹرنیٹ بڑی فاسد چیز ہے. تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیسی فاسد چیز ہے؟ کہا اس میں عریانی ہوتی ہے، اس میں فحاشی ہوتی ہے، اس میں. کہا اچھا استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، ایسی فاسد چیز شیطان نے بنا دی. وہاں سے فوراً اٹھ کے چلے گئے یہ شریف صاحب، اور جا کر ان سے پوچھا کہ یہ ہوتا کہاں ہے انٹرنیٹ، کس دکان سے ملتا ہے؟ انہوں نے بتایا، ان کو ایڈریس دیا. یہ گئے وہاں، جا کر کہا جی مجھے انٹرنیٹ چاہیے. انہوں نے کہا انٹرنیٹ کو پھکی تھوڑی ہے یہ تو. اس طرح کی چیزیں سمجھایا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے پہلے. اب انہوں نے وہیں پر، یہ بنی بنائی بات نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، انہوں نے جا کر کمپیوٹر خرید لیا. اب آ کر گھر میں آن کیا، اس میں فساد نہیں تھا. کمپیوٹر جب چلایا انہوں نے، اس میں فساد نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی فساد. ٹیلی فون کیا کسی کو، کہا کہ وہ جو کہتے ہیں انٹرنیٹ میں بڑا فساد ہوتا ہے، وہ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں کمپیوٹر لے کر آیا، اس کو آن کیا. پہلے تو آن کرنا نہیں آتا تھا، کسی سے کروایا، آ کر پھر اسے کہا کہ سب دکھاؤ، اس میں جو کچھ ہے دکھاؤ. انہوں نے سب دکھا دیا، اس میں کہیں فساد نہیں تھا. تو کہا کہ مجھے تو کہا گیا تھا انٹرنیٹ میں بڑا فساد ہے. اس نے سمجھایا کہ انٹرنیٹ یہ کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ اور چیز ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے لیے مثلا کنیکشن لے جا کر، اور اس کے لیے ٹیلی فون کیبل ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ وصل کرو. وہ فوراً اٹھے، جا کر انہوں نے سارا انتظام کر دیا. اب بلایا کسی لڑکے کو کہ آپ انٹرنیٹ چلا کے دکھاؤ مجھے. انہوں نے چلا کے دکھا دیا. انہوں نے کوئی ایسی مثلا سائٹ جو ہوتی ہیں عموماً وہ انہیں کھول کے دے دی. انہوں نے دیکھا اس میں کوئی فساد نہیں ہے. کہا کہ ایسے پیسے میرے ضائع کروائے ہیں، اس میں کہاں فساد ہے اس کے اندر؟
کہاں اس میں فساد ہے؟ اور آخرکار چونکہ ہوتا ہے جس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں نا بڑی فاسد چیز ہے، بڑی غلط چیز ہے، وہاں عریانی فحشی ہے، اور یہاں پر ایسے بعض بیمار شہوانی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں. بعض ہوتے ہیں پیٹ کے بیمار. اگر ایسے شخص ہیں جو بیمار ہے، یعنی اشتہا ہے کھانے کی، اگر آپ کہیں کہ مثلا وہاں کسی دشمن کا نام لیں، مثلا کہیں سپاہی صحابہ کے یہاں بڑی دیگیں پکتی ہیں اور یہ پلاؤ کھانے کا بڑا شوقین ہے، تو یہ یہیں سے ارادہ کر لیتا ہے ایڈریس تو کہاں ہے، میں ان کو اقتصادی نقصان پہنچاؤں جا کر. دشمن ہے نا، اس کو اقتصادی نقصان پہنچانا ہے. اگر 2-3 ڈشیں ان کی کھا لیں، ظاہر ہے اقتصادی طور پر وہ خسارے میں ہو جائیں گے. اس طرح بعض بیمار ہیں، بعض ذہن بیمار ہیں. جب ان کو مذمت کے طور پر کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ بھائی، وہاں بڑی فساد ہے، وہاں بڑی فحاشی ہے، تو یہ بیمار کا اور جی کرتا ہے کہ اگر ایسی چیز ہے تو پھر تو مجھے پہلے جانا چاہیے تھا. ایک ملک میں میں گیا پاکستان سے باہر، وہاں ایک مومن نے دوسرے سے جمعے کے دن کہا کہ آؤ جمعہ پڑھنے تم. تو اس نے اس کو کہا بندہ خدا اگر مجھے جمعہ پڑھنا ہوتا میں قم میں جاتا، ادھر نہ آتا. میں کو یہاں اتنے پیسے دیے ایجنٹ کو، اتنے پیسے ویزے کے دیے، ان طریقوں سے آیا، 1000 جتن کر کے ادھر جمعہ پڑھنے آیا ہوں میں. ادھر دماغ خراب ہو گیا، جمعہ پڑھنے آیا ہوں میں. وہ آیا میرے پاس، کہا مولانا وہ فلاں ایسے کہتا. میں نے کہا صحیح تو کہتا ہے، وہ تو جمعہ پڑھنے تھوڑا ہی آیا ہے. واقعاً شہوانی تہذیب ہے. علامہ اقبال نے اسی تہذیب کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. یہ وہ تہذیب ہے جو اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ غیر انسانی تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اپنے آپ کو ہلاک کرے گی، لیکن اس وقت تک بہت سو کو بھی ہلاک کر چکی ہوگی. مغربی تہذیب یعنی انسان کو منکرات کی طرف رغبت دینے والی تہذیب. جوان نسل کو، عورت و مرد کو منکرات کا کھیت، منکرات کا گراؤنڈ. اگر نہ ہو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تہذیب لے ڈوبے گی. اور کس مہارت سے اس تہذیب کو آپ کے پاکیزہ ماحول کے گھروں تک پہنچا دیا گیا. حیا ختم کر دی گئی. جب کسی گھر میں حیا ختم ہو جائے، بھائی بہن میں حیا ختم ہو جائے، حیا جب ختم ہوتی ہے پھر تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بھائی بہن نہیں رہتے. یہ طے کر لیں، جس گھر میں حیا نہیں ہوگا وہاں پر محرم و نامحرم کی تمیز نہیں ہے. نہیں ہے، واقعا نہیں ہے. آپ آج دن یورپ کے یہ واقعات اگر میڈیا میں خبروں میں حوادث ان کے سنیں، وہاں پر یہ حوادث ہیں. مغربی تہذیب اسی چیز کا نام ہے. ہیں ایسی ویب سائٹس، ان میں جا کر دیکھیں اس تہذیب کے اثرات تباہ کن. انہوں نے خود لکھے ہیں کہ اس وقت بعض ممالک مغربی ایسے ہیں کہ جن میں 60-65% بچے حرام کے پیدا ہوتے ہیں. حرام کے یعنی ان کے اپنے نظام ازدواجی اور خاندانی نظام کے مطابق بھی حلال زادے نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کو لا کر کسی روڈ میں کسی ٹوکری میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پرورشگاہ ان کو لے جاتی ہے، جا کر ان پرورشگاہوں میں پلتے ہیں. بڑے ہو کر ان کو ڈیوٹیاں جو دی جاتی ہیں وہ یہی ہیں جو ابھی عراق میں آ کر انجام دے رہے ہیں. یہ اکثر پرورشگاہوں کے پلے ہوئے ہیں. یہ مغربی تہذیب ہے. اب میں بعض چیزیں نہیں کر سکتا، اشارے کنائے میں ہی ہو سکتی ہیں، سراحت سے نہیں ہو سکتا. مغربی تہذیب جس کے ہم دل دادا ہیں، جس کے لیے رال ٹپکتی ہے، جو سرایت کر کے ہمارے گھروں تک نافذ ہوئی ہے،
وہاں پر اب میرے ذہن میں وہ دقیق رقم نہیں رہی، پرسنٹیج کتنا ہے اس کا، 10 یا 15 یا 20%، یعنی اسی حدود میں ہے کہ اتنے فیصد لڑکیوں کی بکارت باپ کے ذریعے ٹوٹتی ہے۔ ایسی تہذیب نہیں ہے یہ، اس لیے کہ شہوانی تہذیب، انسانیت سوز تہذیب، اقدار سوز تہذیب۔ اور ہمیں تو دھکیلا جا رہا ہے اس کے اندر۔ حیا جب معاشرے سے ختم ہوتی ہے انہی منکرات کے ذریعے سے، صفات انسانی جب پائمال ہو جائے۔ سورہ مومنون میں آیا 71 میں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر مومن انسان، مومن لڑکا اور لڑکی، حق پرست، حق اگر خواہشات کے پیچھے چلا جائے کیا ہوگا؟ حق اگر خواہشات اور شہوات کی پیروی شروع کر دے کیا ہوگا؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وہاں پر تھا کہ صرف بر و بحر فاسد ہو جائیں گے، خشکیاں اور تریاں فاسد ہو جائیں گی۔ یہ آیا کہہ رہی ہے کہ نہ، معاملہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر احوا و خواہشات کی ترویج ہو، فساد پھیلنا شروع ہو جائے اور کوئی روکنے والا اس کا نہ ہو، یہ فساد بڑھ کے کہاں تک جا پہنچے گا؟ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب فاسد ہو جائے گا، سب کا سب فاسد ہو جائے گا۔ ایک فاسد کائنات کے اندر آپ زندگی بسر کر رہے ہو۔ میں ایک مثال سے اس مطلب کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ مثال آپ کی جانی پہچانی مثال ہے، کوئی اجنبی مثال نہیں۔ آج کل ماحولیات کا بڑا چرچا ہے، تذکرہ ہے ہر ملک میں۔ پہلے تو اصلا کوئی خبر نہیں ہوتی تھی ان کو، لیکن جب سے گرمی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، پسینے آنا ان کو شروع ہوئے ہیں، اے سی نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو اب ان کو احساس ہوا کہ آخر گرمی کیوں بڑھ رہی ہے دن بدن۔ پتہ چلا کہ ماحولیات کا نظام خراب کر دیا انہوں نے، زمین کی ماحولیات کا نظام، نہ فقط ہمارا شہر، یعنی زمین کے ارد گرد جو سسٹم خدا نے ایجاد کیا، بنایا ہوا ہے زمین کی حفاظت کے لیے اور زمین پر حیات کی بقا کے لیے، اس نظام کو درم برم کر دیا انسان نے۔ کل پرسوں ایک اخبار میں سرخی لگی تھی، آپ نے پڑھی ہوگی، بعضوں نے لکھا، پتہ نہیں کس کے حوالے سے لکھا، میرے ذہن میں نہیں رہا وہ مطلب، کسی یہ جو ہے UNO کا ادارہ ماحولیات کے حوالے سے، جی ناسا تو امریکن ادارہ ہے، UNO کا ماحولیات کے لیے جو ادارہ ہے، اس نے امریکی صدر کو یہ خطاب کیا ہوا تھا کہ جناب بش، اسامہ سے زیادہ خطرناک کاربن گیس ہے۔ بڑی خوبصورت سرخی اس نے لگائی تھی کہ تو نے اپنی کمر کس لی ہے اسامہ ڈھونڈنے کے لیے، اگر اسامہ ملے گا کہاں؟ جب خود ان کے پاس ہو تو کہاں ملے گا ان کو؟ ساری دنیا ڈھونڈ رہے ہیں اسامہ کہاں ہے۔ جو آدمی اینک لگا کے اینک ڈھونڈ رہا ہو اسے کہیں بھی اینک نہیں ملے گی، تجربہ کر لیں آپ، اینک لگا کے اینک ڈھونڈے ہو کہیں ہو تو ملے گی نا، وہ تو ناک آپ کی آنکھ پر ہے۔ اور انہوں نے اسامہ آستین میں رکھ کر اسامہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ملے گا اسامہ؟ دنیا کو دھوکے میں ڈالا ہوا۔ بڑی خوبصورت سرخی انہوں نے لگائی کہ اسامہ سے زیادہ خطرناک کاربن گیس ہے جو تمہارے کارخانوں میں روزانہ نکلتی ہے اور نکل کر ماحولیات کو تباہ کر دیا جس نے۔ آج لکھا ہوا ہے کہ 21 شہر شاید انہی 20 سالوں کے اندر ڈوب جائیں گے اگر یہی رہا، یہی تناسب اگر ٹیمپریچر کا رہا، قطبی برفیں پگھل جائیں گی، اور کہا کہ بنگلہ دیش پورا ڈوب جائے گا، مالدیپ کچھ حصہ اس کا ڈوب جائے گا، اور بولیوی اتنا ڈوب جائے گا، ابوظہبی اتنا ڈوب جائے گا، یہ جو ساحلی شہر ہیں بہت سارے، نیو یارک ڈوب جائے گا۔
سطح سمندر آ گئی ہے، ابھی بھی بہت اوپر آ گئی ہے، لیکن یہ وینس ڈوب جائے گا مثلا. اس طرح کے 21 شہروں کے بڑے بڑے دنیا کے شہر، ان میں یہ سارے یہ ڈوب جائیں گے. بنگلہ دیش پورا ڈوب جائے گا. وہ بعض خوش ہوں گے کہ چلو ہڑتال تو نہیں ہوگی. خوب یہ خطرہ ہے، یہ اسامہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے ماحولیات کے نظام کو درہم برہم کر دیا. کاربن گیس فاسد ہے، حیات کے لیے مضر ہے، ماحول کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے. کہتے ہیں نا اوزون کا سوراخ کر دیا اس نے. اوزون جو زمین کے ارد گرد بنا ہوا ایک حالہ ہے، ایک طے ہے جو سورج کی روشنی کو چھانتی ہے، فلٹر ہے خدا نے لگایا ہوا ہے کہ مضر شعاعیں سورج کی زمین تک نہ پہنچے، حیات کو نابود نہ کریں. اب کاربن گیس یہ جو کارخانوں میں پیدا ہوتی ہے آپ کی فریجوں میں اور اے سی ان میں، یہ تباہ کن ہے. یہ اس کی وجہ سے یہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا. بس آپ نے دیکھا کہ زمین و آسمان، یہ قرآن نے فرمایا کہ بعض اوقات زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں. صرف بر و بحر نہیں بلکہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں. آیا پہ توجہ کی آپ نے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں. خوب یہ میں نے جسمانی مثال دی تاکہ آپ ذہن میں باور کر لیں کہ ایسے ہو سکتا ہے. ایک ملک یا ایک کارخانہ زمین و آسمان کو فاسد کر سکتا ہے، جیسا کہ کر دیا انہوں نے. اس سے کہیں زیادہ، کاربن گیس سے کہیں زیادہ مؤثر فساد ہے اخلاقی، کاربن گیس سے کہیں زیادہ. اور اگر کاربن گیس زمین و آسمان کو تباہ کر رہی ہے اور زمین کے اوپر کئی شہروں کو ڈوبنے کا خطرہ ہے، اس تہذیب نے جو کچھ فساد مچایا ہے اس تہذیب سے بھی زمین و آسمان کا خطرہ ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان موجود انسانیت کو اور انسانی اور بشری اقدار کو خطرہ ہے. وہی اقدار جو سسٹمائز کر کے ہمارے گھروں میں پہنچا دی گئی، جن سے لذت محسوس کرتے ہیں، جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں. زمین و آسمان برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. نہ صرف آپ کا گھر تباہ ہوگا، آپ کا شہر و گلی و محلہ تباہ ہوگا، زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے. ظاہر فاسد زمین و آسمان میں جو رہے گا اس کے اندر وَمَنْ فِيهِنَّ، جو ان کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوگا وہ بھی فاسد ہو جائے گا. خوب اب چارہ کیا ہے، کریں کیا ہم؟ اب توجہ فرمائیں، اس سے پہلے کہ میں چارہ کی آیت پڑھوں، رائے حل کی آیت پڑھوں، ایک اور دھوکہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ آیا بھی آپ نے سب نے محمد والی بیت محمد صلوات اللہم صلی یہ سورہ بقرہ میں یہ سب کی آپ کی پڑھی ہوئی آیت ہے. باقی آیات میں نے کہا وہ مردوں سے پوچھنی چاہیے کہ انہوں نے متعدد مرتبہ سنی ہے، لیکن یہ شاید زندوں کو بھی یاد ہو. یہ آیت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو جو مفسد ہے، فساد پھیلا رہے ہیں، بر و بحر کو فاسد کر رہے ہیں، زمین و آسمان کو فاسد کر رہے ہیں، ماحول کو فاسد کر رہے ہیں، انسانی روحوں کو فاسد کر رہے ہیں، گھروں کا ماحول فاسد کر رہے ہیں، اخلاق کو فاسد کر رہے ہیں، نابود کر رہے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کو جا کر کوئی کہے کہ آپ فساد پھیلا رہے ہو، ایک تو وہ جواب ہے کہ تجھے کیا، وہ سے تو گزر آئے ہم. غیر ذمہ دار انسان، اس کی منطق ہے اپنی، اس کی اپنی خاص بولی ہوتی ہے. اگر اسے کہو آپ فساد نہ کرو، کہتے ہیں تجھے کیا. اور اگر اسے کہیں کہ دوسرے فساد کر رہے ہیں اور روکو اس کو، کہتے ہیں مجھے کیا. یہ تجھے کیا مجھے کیا، یہ فساد کے پھیلنے میں مدد دے رہے ہیں، یہ خود مفسد. ایک تو یہ جواب ہے کہ تجھے کیا. یہ ہر ایک کا آپ کا ذاتی تجربہ ہوگا، آپ نے کہا بھی ہوگا اور آپ کو کہا بھی گیا ہوگا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ کہیں ہم نے کسی کو کہا ہے تجھے کیا. اگر کوئی آدمی آ کر روک دے کہ بھیا یہاں پر گاڑی پارک نہ کرو، کہتے تجھے کیا.
یہ تیرے باپ کی ہے؟ یہی جواب دیتے ہیں کہ پھر کبھی وہ اپنی نسلوں کو بھی کہے کہ اس کسی کو گاڑی پارک کرتے ہوئے غلط منع نہیں کرنا، یہی جواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو منشیات بیچ رہا ہو اور اسے کہیں کہ بھائی یہ یتیم بچہ ہے، اس کو سگریٹ پہ نہ لگاؤ، اس کو منشیات پہ نہ لگاؤ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارا چاچا لگتا ہے۔ یہ بولی ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کی زبان ہے، یہ فاسد معاشرے کی زبان ہے۔ کہتے ہیں تمہارا کیا ہے اس میں؟ یہ ایک زبان ہے، بےہودہ زبان، تمہیں اس سے کیا؟ بعض کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی تمہیں نماز پڑھنے سے روکا ہے جو تم ہمیں شراب پینے سے روک رہے ہو؟ بعض اس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی مسجد میں گدھا گھس آیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، ویسے تو بند ہوتی ہیں مساجد کے، ان میں کوئی انسان بھی گھسنے نہ پائے، لیکن مسجد کھلی ہوئی تھی، دروازہ اس کا کھلا تھا، گدھا گھوم رہا تھا آوارہ، اندر گھس آیا مسجد کے اندر۔ مولانا اتفاق سے مسجد میں تھے، انہوں نے دیکھا، پوچھا یہ کس کا گدھا ہے؟ بتا دیا فلاں آدمی کا گدھا ہے، مسجد کے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ اسے بلایا انہوں نے اور خوب ڈانٹ پلائی اسے کہ شرم کرو، کچھ خیال کرو، خانہ خدا ہے، یہ گدھا تمہارا جانور ہے، یہ اس کو لگام دو، اس کو باندھ کے رکھو، اس کو یوں کرو۔ بار کے مولانا کے منہ میں جو آئی انہوں نے غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ گدھا ہے تمہارا۔ اس آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب بے زبان ہے، گدھا ہے، سمجھدار نہیں ہے، یہ دروازہ کھلا ہوا تھا، گھس آیا، میں بھی کبھی آیا ہوں آپ کی مسجد میں؟ آپ میرا بتاؤ، اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بے زبان تھا، اس کو پتہ نہیں چلا مسجد آپ کی ہے، گھس آیا تھا، کبھی میں بھی آیا ہوں ادھر۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی روکا ہے آپ کو نماز پڑھنے سے جو آپ ہمیں شراب سے روکتے؟ عجیب استدلال ہے۔ لیکن بعض کی زبان اور ہے، قرآن نے ذکر کیا، یہ مجھے کیا تجھے کیا، کچھ یہ جواب دیتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی روکا ہے جو آپ ہمیں روک رہے ہو۔ ایک تیسری زبان بعض استعمال کرتے ہیں، مفسد، فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن اگر انہیں جا کر کو آپ فساد پھیلا رہے ہیں، نہیں جی حضور آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے، آپ بدبین ہیں، آپ کو صحیح بتایا نہیں گیا، صحیح سنا نہیں ہے آپ نے، رپورٹ صحیح نہیں پہنچائی گئی، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو معاشرے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو اس معاشرے کو نئی صدی میں داخل کرنے کے لیے رات کو سوتے نہیں، بعض ایسے کہتے ہیں ساری رات جاگ جاگ کے ہم معاشرے کی ترقی کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فساد پھیلا رہے ہیں، معاشرے کی پسماندگی دور کر رہے ہیں، اس قوم کی پسماندگی دور کر رہے ہیں، یعنی ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ ابتدائی آیت، یہ سب نے پڑھی ہوئی ہے آپ نے بارہا، کیونکہ اکثر جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا وہ پہلا سپارہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آیا 11 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، درود پڑھیے محمد عالم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پہلے تو کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جرأت کاری بیٹھے اور آ کر ان کو روکے، جن کی منطق شیطانی، جن کی سوچ شیطانی ہے، اگر کوئی ان کو فساد سے روکے، اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، زمین کو فاسد نہ کرو، ماحول کو فاسد نہ کرو، معاشرے کو فاسد نہ کرو، یہ مفسدین فی الارض، ان کو اگر کہا جائے اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، یہ فساد لگتا ہے آپ کو؟ یہ اصلاح ہے، ہم نے اتنا سرمایہ لگایا ہے، ہم آپ کے بچوں کو اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں، اگر کل یورپ میں گئے اور ان کو جوا کھیلنا نہ آیا تو کیا منہ دکھائیں گے ادھر جا کر؟ کس وحشی قوم سے آئے؟ خوب یہ ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو نئی دنیا میں داخل کر رہے ہیں۔ جب انہیں کہتے ہیں فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی مفسد اپنے آپ کو مصلح سمجھ بیٹھے،
لوگوں کا دین خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے اعتقادات خراب کر رہے ہیں، لوگوں کا اخلاق خراب کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو جا کر کہو یہ کام نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمدرد ہیں، ہم تو قومی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مفسدین بنام مصلحین، مفسحین در پردہ مصلحین، یہ فساد ہے۔ وہ اب چارہ کیا ہے، کریں کیا؟ قرآن نے یہ بھی بتایا رائے حل بھی۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی آیات 251 میں وہ فریضہ فلسفہ کربلا بیان ہوا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 251 معذرت کے ساتھ نہ شمارہ ظاہراً درست نہیں ہے سورہ بقرہ کی 251۔ میں زبانی پڑھ دیتا ہوں آیا، بعد میں اس کا صحیح ایڈریس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ دو آیات ہیں اس مضمون کی۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ۔ دوسری آیت کے اندر ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ فساد تو پھیلانے والے ہیں موجود، مفسد موجود ہیں، ہر بہانے اور ہر دلیل سے فساد پھیلا رہے ہیں، یا اصلاح کے نام پر، یا ترقی کے نام پر، یا تمدن کے نام پر، ہر نام سے اصلاح فساد پھیلا رہے ہیں۔ اب فریضہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے، نظام دفاع، کہ اگر خدا بعض لوگوں کو، مفسدین کو، بعض مصلحین کے ذریعے دفع نہ کرے، قانون دفاع، اگر خدا مفسدین کا راستہ مصلحین کے ذریعے نہ روکے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ دینی مراکز سارے کے سارے نابود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا اثر فساد کا دین کے اوپر پڑے گا، تمہارا دین برباد ہو جائے گا۔ لہدمت صوامع ہو، دین کوئی سا بھی ہو، دین مسیحیت ہو اس کا صومعہ ویران ہو جائے گا، دین یہودیت ہو اس کا کنیسہ ویران ہو جائے گا، دین اسلام ہو اس کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، اور اس کی مساجد و امام بارگاہیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ یا تو فاسد آ جائیں گے، فاسد آ جائیں گے کہ ایک فساد کس طرح گھستا ہے دینی مراکز کے اندر، تعلیمی مراکز کے اندر گھس آیا ہے۔ بعض لوگ احساس ذمہ داری نہیں کرتے، نہ صرف یہ کہ مفسدین کو روکتے نہیں، بلکہ کوئی اجتماعی، کوئی دینی ذمہ داری اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کے اندر اہلیت ہے، جن کے اندر کوئی صلاحیت خدا نے رکھی ہے، اور جن کو ایمان و خلوص اللہ نے دیا، یہ احساس ذمہ داری نہیں کرتے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے گھروں میں دفتر گئے اور گھر آئے، خوب یہ چھوڑ دی دوسروں کے لیے۔ ایک طبقہ خصوصاً امام بارگاہیں اور عزاداریاں ایک بلا میں جو مبتلا ہو گئی، عزاداری، کون جواب دہ ہے؟ ہم سب جواب دہ ہیں معصوم کے سامنے، ہم سب جواب دہ ہیں سید الشہداء کے سامنے، ہم سب جواب دہ ہیں والدہ سید الشہداء کے سامنے۔ ایک طبقہ جس کو کوئی جوتا اپنا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایک نشئی یا باہر بیٹھا ہوا ہو اور آپ مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، اس نشئی کو اپنا نیا جوتا دے کر آئیں کہ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، اس کا خیال رکھنا، میں ابھی مجلس سن کر
آتا ہوں. کرتے ہیں یہ کام؟ کرنا بھی نہیں کبھی ایسا کام، ورنہ ننگے پاؤں گھر تک جانا پڑے گا سردی میں. تو نشئی ہے. نشئی متوازن انسان نہیں ہے، مخمور عقل ہے اس کی، اور دیتا بھی کوئی نہیں. کوئی معمولی سی امانت اس کے نہیں سپرد کرتا، حتیٰ اس کے گھر والے اس کو کوئی امانت سپرد نہیں کرتے. جب ایک معمولی برتن اس کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، ایک جوتا اس کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہوا اس مملکت کے اندر یہ اتفاق کیوں رونما ہوا کہ عزاداری جیسا مقدس ترین فریضہ اور اہم ترین واجب اور مقدس ترین عمل اٹھا کر نشئیوں کے سپرد کر دیا گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو جو جی میں آتا ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں. اس طرح بھی مراکز ویران ہو جاتے ہیں. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو. ابھی تو عزاداری میں یہ ہوا، اگر مساجد میں بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا، کل دیکھنا ایک نشئی امام جماعت باندھ کے کھڑا ہوگا، باقی نشئی اس کے پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے. کل دیکھنا مدرسے بھی نشئیوں کے قبضے میں ہوں گے. جو سنگر خالی کرو گے وہ دوسرے آ کے اس پہ قابض ہوتے جائیں گے. ہم عزت بچانے کے لیے دور رہیں. عزاداری فریضہ ہے نماز کی طرح، واجب ہے، واجب. شک نہ کریں اس چیز میں. شرکت کریں ان مجالس میں، شرکت کریں ان عزاداریوں میں. جب تک یہ عزاداری زندہ ہے اسلام زندہ ہے. واقعی انسان کا دل خون کے آنسر ہوتا ہے، دل خون گریا کرتا ہے بعض چیزیں دیکھ کر. لیکن ذمہ دار کون ہے؟ انسان نشئیوں کو کہے کہ آپ کیوں آگے؟ ظاہر ہے عموماً خالی کھنڈرا نشئی کہاں بیٹھتے ہیں؟ آپ کے یہاں نشئیوں کے لیے کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو حکومت سے مطالبہ کریں گے مظلوم مخلوق کے لیے کوئی کریں. عموماً کہاں بیٹھتے ہیں؟ جا کر کھنڈرات میں، نہ آباد غیر آباد مکانوں میں، ویران گلیوں میں جہاں رفت و آمد کم ہو، یا جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو، ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں نا، قبرستانوں میں. نشئیوں کی پناہ گاہیں یہ ہیں ویران جگہوں پر. ویران جگہ جو بھی ہوں گی، یعنی جہاں پر بھی صحیح سالم اور متوازن لوگوں کی رفت و آمد نہیں ہوگی، نشئی جا کر اس کو اپنا اڈا بنا لیں گے. یہ طے ہے. کس طرح آگے مقدس ترین چیز پر نشئی قابض ہو گئے؟ لگتا ہے کہ ویران ہوئی یہ چیز پہلے، عزاداری ویران ہوئی ہے پہلے. کیوں ویران ہوئی ہے؟ اس لیے کہ نہیں آئے جن کو آ کر عزاداری سنبھالنا چاہیے تھی، نہیں آئے اور میدان عزاداری کو ویران چھوڑا، لہذا یہ نشئی آ کر اس میں قابض ہو گئے. کیوں تعلیم یافتہ نہیں آئے؟ کیوں علماء نہیں آئے؟ کیوں ان کا جن کا فریضہ بنتا تھا آگے نہیں آئے؟ اہمیت نہیں تھی اس کی، شایان شان نہیں تھا یہ آپ کی. ویران کیا، ویرانوں میں آتے ہیں. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ. دینی مراکز ویران ہو جائیں گے، دین تمہارا تباہ ہو جائے گا. اور دوسری آیت میں ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر بعض لوگ آ کر منکرات کو نہ روکیں اور خدا مصلحین کے ذریعے مفسدین کو نہ روکے، زمین ساری فاسد ہو جائے گی. یعنی اللہ کا نظام یہ زمین کو بچانے کے لیے، مراکز دین کو، رسومات دین کو اور مراسم دین کو، نمازوں کو بچانے کے لیے، عزاداریوں کو بچانے کے لیے کہ بعض مصلح آئیں، مفسدین کو روکیں، فساد نہ کرنے دیں.
لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے دفاع، کہ اٹھو مفسدوں کا راستہ روکو تاکہ تمہارا دین بھی سالم رہے، تمہارا گھر بھی سالم رہے، تمہارا معاشرہ بھی سالم رہے، ورنہ زمین ساری فاسد ہو جائے گی، اور فاسد زمین فاسد نسل پرورش دیتی ہے، فاسد زمین سے فاسد چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اگر آج ہماری سکوت کی وجہ سے زمین پہ فساد پھیل جائے، معاشرے میں فساد پھیل جائے، اور کل کو اس معاشرے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھیلے ہوئے فساد کا شکار ہو جاتا ہے، خدا شاہد ہے سب ہم ذمہ دار ہیں اس بچے کے فساد کے۔ اللہ ہم سے بھی پوچھے گا کہ یہ معصوم بچہ کیوں فاسد ہو گیا؟ کیونکہ تم نے اپنے معاشرے سے فساد ختم نہیں کیا۔ مفسد تو ہے، مچھر تو ہے بیماری پھیلانے والا، لیکن کوئی سپرے کرنے والا بھی ہو، گندی نالیاں تو ہیں لیکن ان کو صاف کرنے والے بھی ہوں، ورنہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ وہ سبب تھا، یہ وہ قرآنی اصل تھی جس کو سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں لوگوں کو بتایا۔ پوچھتے تھے لوگ کیوں قیام کر رہے ہیں؟ آپ گھر میں چین سے بیٹھے ہوئے تھے، بیویاں گھر میں چین سے بیٹھی ہوئی ہیں، بچے گھر میں اہل بیت کے چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ضرورت پڑی کہ آپ اٹھ کر اپنے کنبے کو لے کر، اولاد رسول اللہ کو لے کر آگے بازاروں میں اور میدان کربلا میں؟ سید الشہداء نے یہی جواب دیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ فساد دمشق سے زیادہ پھیل کر مملکت کے دوسرے شعبوں میں اور مملکت کے دوسرے شہروں میں نہ پہنچ جائے، دوسرے بلاد میں نہ پہنچ جائے، کعبہ و مدینہ و مکہ ہر چیز کو فاسد نہ کر دے اور لوگوں کے گھروں کو فاسد نہ کر دے، اس لیے میں نے قیام کیا ہے۔ اور ہم آج اس قیام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس قیام کا تذکرہ کرتے ہیں جو قیام انسان کو کہتا ہے کبھی بھی فساد کے مقابلے میں سکوت اختیار نہ کرو، اگرچہ تمہاری اس میں جان بھی چلی جائے۔ سید الشہداء نے جو فساد روکنے کے لیے جو کچھ پیش کیا، ہمیں نہیں ہے اس کی قدر، ہم معرفت نہیں رکھتے اس کی، جو کچھ سید الشہداء علیہ السلام نے فساد کو روکنے کے لیے پیش کیا۔ جنگجو نہیں ساتھ لے کر گئے، مصلحین ساتھ لے کر گئے جو اصلاح کرے معاشرے کی۔ کچھ نے کربلا میں قربانی دی اور کچھ کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں اصلاح کی جا کر مفسدوں کے سامنے زبان، یزید سے بڑا مفسد، یزید سے بڑا ستمکار کوئی مفسد نہیں ہے۔ سید ساجدین کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور یزید فاسد انسان، اس فاسد کے سامنے توق بھی مانے نہیں بنا، بیڑیاں بھی رکاوٹ نہیں بنی، ہتھکڑیاں بھی رکاوٹ نہیں بنی۔ اس فاسد نے جب اپنے فساد کا اظہار کیا، سید ساجدین اٹھ کھڑے ہوئے، اسی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، توق والی گردن کو سیدھا کیا، اٹھایا اور فرمایا کہ میں تجھے یہ فساد کرنے نہیں دوں گا۔ ایک درباری خطیب منبر پہ بیٹھا اور اس نے یزید کی مدح و ثنا کی اور اہل بیت کی مذمت کی، سید ساجدین نے اس کی زبان وہیں پہ بند کر دی، گلے میں توق پڑا ہوا تھا لیکن لب پہ تالا نہیں تھا۔ بہت دشوار تھا سید ساجدین کے لیے یہ سفر، کن کن مراحل سے سید ساجدین کو گزرنا پڑا، آسان نہیں تھا۔ صرف اس کاروان کے ساتھ جانا ہی، کون سا کاروان جس میں پھوپھیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، جس میں بہنوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، اور غیور سید، غیور امام، جب کوفہ سے باہر چلنے کے لیے کہا گیا، امام کی فریاد نکلی، جناب زینب اولیاء نے فرمایا کیا ہوا بیٹا، کس وجہ سے یہ فریاد نکلی؟ فرمایا پھوپھی اماں، یہ ملعون جس طرف جانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو بازار کہتے ہیں، وہ بازار ہے، اب میری بہنیں بازار میں جائیں گی، میری پھوپھیاں بازار میں جائیں گی جہاں نامحرم ہوں گے، جہاں تماشائی ہوں گے۔ لیکن سید ساجدین کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا،
اسی لیے تو جب بھی سید ساجدین جب مدینہ واپس لوٹے، جب بھی کوئی پوچھتا مولا کس مقام پہ زیادہ تکلیف پہنچی، سید ساجدین نے کبھی نہیں کہا کربلا، ہمیشہ فرماتے تھے شام شام شام۔ شہید تو سب کربلا میں ہوئے، بابا کے گردن کربلا میں کاٹی گئی، خیمے کربلا میں جلے، چچا کربلا میں شہید ہوئے، علی اصغر کو تیر کربلا میں لگا، لاشیں پائمال کربلا میں ہوئی، لیکن جگر سجاد کو شام کھا گئی۔ بعض اوقات لوگ کہتے مولا آپ روتے بہت زیادہ ہیں، گریہ بہت کرتے ہیں۔ آپ تو خود فرماتے کہ شہادت ہمارے لیے اعزاز ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ امام فرماتے ہیں انصاف کر، میں نے کب کہا کہ شہادت ہمارے لیے سعادت نہیں ہے؟ شہادت تو افتخار ہے، فخر ہے ہمارا، لیکن انصاف کر، ہماری ناموس کا، میری پھوپھیوں کا، میری بہنوں کا بازاروں میں اور درباروں میں جانا تو سعادت نہیں ہے۔ اس عالم میں جانا تو سعادت نہیں ہے۔ کبھی سید ساجدین کو ایسے وقت یاد آ جاتے، گریہ فرماتے، لوگ پوچھتے مولا کیا ہوا؟ شام یاد آ گئی مولا۔ شام میں بہت کچھ ہوا، خدا شاہد ہے، وہ کچھ ہوا جو کربلا میں بھی نہیں ہوا۔ حسین کی وہ لاڈلی بیٹی جس کو بابا کے سینے میں فقط نیند آتی تھی، جس کی وصیت سید الشہداء نے اپنی بہن کو کی تھی، بہن میری بیٹی کا بڑا خیال رکھنا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کو نیند نہیں آتی۔ جب سید الشہداء مقتل کی طرف چلے، یہی بیٹی آ گئی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر، گھوڑے سے کہنے لگی میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کے نہیں جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا واپس نہیں آیا، اور اگر لے کے جانا ہے تو پہلے فرات پہ لے جانا، میرا بابا تشنا ہے، میرا بابا پیاسا ہے، پہلے فرات میں لے جانا، میرے بابا کو پانی پلانا۔ اور بچی کیا کہتی ہے؟ میرے بابا کو اگر لے کر ہی جانا ہے تو خیال رکھنا میرا بابا کمر خمیدہ ہے، خستہ ہے، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے گنج شہداء میں لاتا رہا، میرے بابا کو کسی نرم زمین پہ اتارنا۔ اسی وقت سید الشہداء نے گھوڑے سے اتر کر بچی کو گلے لگا کر کہا میری بیٹی اگر تو یوں ہی روتی رہی تیرا بابا کبھی مقتل میں نہیں جا سکے، میری بچی یہاں نہ رو، تیرے رونے کے بڑے مقام ہیں، تیرے رونے کی بڑی منزلیں ہیں، یہاں نہ رو، اگر تو روتی رہی حسین نہیں جا سکیں گے۔ اور پھر وہ مقام آ گیا جس کے لیے سید الشہداء نے کہا تھا میری بیٹی تجھے درباروں میں رونا ہے، تجھے بازاروں میں رونا ہے، وہی مقام آ گیا۔ شام کیوں رلاتی تھی سید ساجدین کو؟ اس لیے رلاتی تھی کہ کبھی سکینہ شام کا وقت ہوتا اپنے بہیا سے پوچھتی تھی بہیا یہ پرندے کدھر جاتے ہیں؟ یہ صبح کو کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، شام کو کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ سید ساجدین فرماتے میری بہن پرندوں کو نہ دیکھا کر، ان پرندوں کو نہ دیکھا کر۔ کہا بھیا مجھے بتا پرندے کدھر جاتے ہیں؟ فرمایا صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکل کر، آشیانوں سے نکل کر جاتے ہیں، رات کو اپنے آشیانوں میں لوٹ کر آتے ہیں، تو رو کر کہتی ہے بھیا وہ دن کب آئے گا جب ہم بھی اپنے وطن واپس جائیں گے؟ جب رات کو بی بی کو سلا دیا جاتا، رات کو کسی وقت بھی عالم خواب میں بابا کو دیکھتی، بابا بابا کی فریادیں کرنا شروع کر دیتی، بابا بابا کی فریادیں شروع کر دیتی۔ ایک رات کا ایسا ہی منظر آیا کہ جب بی بی نے عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، فریادیں کرتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی، بابا بابا کی فریادیں کی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب سید ساجدین کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی سجاد اگر بہن کو بچانا ہے جلدی بابا کا سر منگوا لو۔
سید ساجدین نے لعینوں سے کہا لعینوں یہ میری بہن بابا کی بڑی لاڈلی تھی، بابا کے بغیر سو نہیں سکتی تھی، اگر ہو سکتا ہے بابا کے سر کی زیارت کروا دو، بابا کے سر کی زیارت کروا دو۔ بابا کا سر آ جاتا ہے، بچی سر کو لے کر گود میں رکھتی ہے اور گود میں رکھ کر بابا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے، کٹی ہوئی رگوں پر ہاتھ پھیرتی ہے، بابا کے محاسن پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور روتی ہے، بابا بابا کرتی ہے، سر گود میں ہے۔ اور ایک مرتبہ سید ساجدین کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الأعظم الأعز الأجل الأکرم یا اللہ 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 یا پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمسین دعا ہیں پروردگارہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآورد فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، خدا بندہ عالم اسلام کو اس ہونے والے ظلموں سے تم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، ملت فلسطین کی نصرت فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ فرما، اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔